الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد رسول رب العالمين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين العارفين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه صدق الله وصدق رسوله. وأمرنا ورزقنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم بعدد كل ذرة يتألف ألف مرة. گلشن قادریہ کے معزز مہمان، شرکاء، سامعین، مشاہدین، متوجہین، اہل القریش، حضرات سادات کرام، خانوادہ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی ہیکل سمدانی مرد ربانی شیخ الاسلام سیدی ابو صالح محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی اولاد عالی نسبت و نسب، جمیع سادات عوام اہل سنت و جماعت، حیدرآباد دکن کے قیوس، محبین رسول، محبین آل رسول اور محبین اصحاب رسول اور دامن گرفتگان سلسلہ عالیہ قادریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بہت خوبصورت محفل جو شکاگو میں سردی کے اس موسم میں بقا ہے، اور جہاں موسمیاتی تبدیلیاں ہمیں بہت سی چیزوں پر متوجہ کر رہی ہیں اور موسمی ضرورتوں کو ملحوظ رکھنے کی شدت پر ہمیں احساس دلا رہی ہیں. اس تناظر میں ہمیں اپنی دینی ضرورت کو بھی قیامت کی نشانیوں کے طور پر جو احوال رونما ہو رہے ہیں، وہ واقعات جو قیامت سے پہلے رونما ہونے ہیں، اور جن واقعات کے رونما ہونے پر اگر ہم اپنے معاملات کو از سر نو نہ دیکھیں تو سرمایہ ایمان کے ضائع ہو جانے کا امکان ہے. اس شدید خطرے سے بچنے کے لیے اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے ہمیں قرآن کریم میں ایک نصاب عطا فرمایا ہے، ایک سلیبس دیا ہے، ایک سٹینڈرڈ دیا ہے، ایک پیٹرن سمجھایا ہے
کہ کس طریقے سے ایمان کی ترقی ہوگی اور کس طریقے سے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، چاہیے کہ یہ ایمان لائیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان کی اہمیت اور افادیت اور ضرورت کو بیان کرنے کے فوراً بعد خالق و مالک کائنات نے دو اہم ترین امور کو بیان فرمایا ہے، وہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ حضور کی تعظیم کرو اور حضور کی توقیر کرو۔ امام نصفی نے تفسیر نصفی میں اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ایک قراءت قراء کے ہاں یوں بھی ہے جنہوں نے اس آیت کریمہ کو یوں پڑھا ہے لِتُؤْمِنُوا وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ لِتُؤْمِنُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، ایمان لاؤ، تعظیم کرو، توقیر کرو اور اللہ کی تسبیح کرو۔ کہا ان امور اور صیغہ کو جب جمع کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے ایمان اسی کو نصیب ہے جسے تعظیم مصطفیٰ نصیب ہو گئی ہے۔ یا بصیغہ دیگر میں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان دل کی حالت ہے، عقائد پر مشتمل، نظریات پر مشتمل، تعلیمات دینیہ پر مشتمل اور امور قطعیہ پر مشتمل اس ضابطے کو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے جس کا اعتقادی صادق کبھی کافر نہیں ہو سکتا جب تک اسے ان تمام خوبیوں سے مزین رہنا حاصل ہے، اسے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ وہ جہنمی تو ہو سکتا ہے اپنے ایمان کے سبب نہیں، اپنے اعمال کے سبب، لیکن اگر کسی کا عمل کمزور ہو، برا ہو، ناکارہ ہو، بے قیمت ہو اور فسق پر دلالت کرتا ہو، معصیت پر دلالت کرتا ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اپنے بد عمل کا انجام ضرور دیکھے گا، اس سے بچ نہیں سکتا۔ جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ انجام بد سے مومن ہمکنار ہو ہی نہیں سکتا، مومن کبھی جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، مومن کبھی عذاب کو چکھ ہی نہیں سکتا، جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے وہ مرجئہ ہے اور وہ جہنمی ہے، وہ درست لوگ نہیں۔ اب درست کون ہے؟ درست وہ ہیں کہ جن کا یہ نظریہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، عمل صالح کے بغیر جنت کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایمان اور عمل صالح یہ دو خوبیاں ہیں جن سے جنتی ہونے کی ضمانت ملتی ہے۔ ایمان اور ادب مصطفیٰ یہ ایسی حقیقتیں ہیں جو آپ کو جہنم کے موجبات سے نفرت سکھاتی ہیں اور جنت میں داخل ہونے کی محبت پیدا کر دیتی ہیں۔ اب جنت کی محبت کیا ہے؟ جنت کی محبت وہ وظائف ہیں، جنت کی محبت وہ اعمال ہیں، جنت کی محبت وہ طریقے ہیں، جنت کی محبت وہ معمولات ہیں جنہیں اہل ایمان بڑی رغبت سے اور پسند سے اختیار کرتے ہیں۔ ان میں سے میں آپ کو گنواتا ہوں، موٹے موٹے آپ یاد رکھیے۔ ان میں سب سے پہلا عمل ہے محبت رسول اور اتباع رسول۔ اب محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حضور سے محبت سچائی کے ساتھ کی ہے تو اب ہر وہ چیز جو حضور سے جڑی ہے آپ اس سے بھی محبت کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ آج آثار کی زیارت کر رہے ہیں،
یہ آثار شریف کیا ہیں؟ یہ آثار شریفہ مبارکہ مقدسہ کیا ہیں؟ یہ وہ منصوبات ہیں جن کا حضور سے تعلق ہے. اس مٹی کو چومنا، اس بال کو چومنا، اس برتن کو چومنا اور اس کپڑے کو چومنا اور اس نسبت والے کسی منصوب کی تعظیم کرنا جس میں حضور کی کوئی نسبت کی صورت ہو، اضافت کی صورت ہو، اگر کہ یہ نسبت الہاقی ہے، ذاتی نہیں ہے. اگر الہاقی نسبت کی کسی چیز کو حضور سے تعلق ہو، مثال کے طور پہ چمڑے کو کہ حضور نے اس میں اپنا پاؤں مبارک ڈالا، یا حضور نے چمڑے کے خیمے میں قیام فرمایا، تو وہ خیمہ جس میں حضور بیٹھے، وہ خیمہ جس میں حضور لیٹے، وہ خیمہ جس میں حضور نے اجلال کیا، اب اس سے برکت حاصل کرنا یہ صحابہ کے طریقے سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب کبھی حضور کے وصال شریف کے بعد وہ مسجد نبوی میں آتے تو منبر پر جہاں حضور جس سیڑھی پر اپنے قدم رکھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر اس جگہ پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے اس سے برکت حاصل کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ اگر خشک لکڑی کو حضور کے قدموں کی نسبت ہو جائے تو وہ برکت دینے والی ہے. اگر حضور خاکے زمین پر قدم رکھیں تو لا اقسم بہذا البلد کی نسبت آتی ہے کہ اس کی نسبت عالی ہے اور اس سے صرف نہیں کیا جا سکتا، اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی، کیونکہ اس قدم پر وہ نسبت کا پہلو پیدا ہو گیا ہے جس نے خاک کو اللہ کے ہاں قابل قسم بنا دیا ہے. میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، اگر خاک کو حضور کی نسبت مل جائے، لکڑی کو حضور کی نسبت مل جائے، چمڑے کو حضور کی نسبت مل جائے، کپڑے کو حضور کی نسبت مل جائے، پیالے کو حضور کی نسبت مل جائے، گھر کو حضور کی نسبت مل جائے، مسجد کو حضور کی نسبت مل جائے، تو اس کا اتنا ادب ہے تو میں پوچھتا ہوں حضور کے جگر کے ٹکڑے کی کتنی عظمت اور عزت ہوگی. یہ جو آل رسول ہیں، اہل بیت رسول ہیں، ذریت رسول ہیں، عطرت رسول ہیں، آپ اگر آئمہ اہل بیت کا تذکرہ تاریخ میں پڑھیں، کتب رجال میں پڑھیں، تو حضرت امام محمد باقر کا کتب رجال میں بڑی صراحت کے ساتھ سیدنا امام محمد باقر کا ذکر آتا ہے، اور کچھ کتب میں حضرت امام موسیٰ کاظم کا ذکر بھی آتا ہے. تو آپ اگر ان کا ذکر کریں ایک بڑی اہم بات کرنے لگے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی زندگی میں آپ کوئی جھول نہیں دیتے. پھر تو سنیے گا، بڑی اہم بات کر رہا ہوں. سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا زین العابدین، سیدنا محمد باقر، سیدنا جعفر الصادق، سیدنا موسیٰ الکاظم، یہ وہ نفوس ہیں. اور ان کے بعد بھی آگیا حضرت امام علی رضا اور محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، امام محمد مہدی کو قیامت میں تشریف لائیں گے. لیکن حضرت حسن عسکری تک جتنے بھی اہل بیت اطہار کے آئمہ ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، آپ ان کی زندگی کو پڑھیے، ان کے احوال کو پڑھیے، آپ کو ان کی زندگی میں غفلت نظر نہیں آئے گا. آپ کو ان کی زندگی کے اندر کوئی عمل ایسا نظر نہیں آئے گا جو پستی پر دلالت کرتا ہو، جو کسی ایسے پہلو کو اجاگر کرے جو کسی کی شخصیت کو دل میں بٹھانے سے مانے ہو. تو غور کریں، اگر ٹکڑوں کی عظمت کا یہ عالم ہے تو کل کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کیوں اتنی شان ہے؟ اس شان کی وجہ یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اللہ کے ارادے سے پاک ہیں.
ارادہ الہی نے انہیں تطہیر عطا کی ہے۔ اب ان کی تطہیر کا ذکر کرنا رزق نہیں ہے، ان کی تطہیر کا ذکر کرنا شیعیت نہیں ہے، ان کی تطہیر کا ذکر صاحب کمال ایمان کی عادت ہے۔ اور ان کی تطہیر سے جو کھچیاتے ہیں، ان کی تطہیر سے جن کی طبیعت کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، جان لیجیے ابھی ان کے دل سے وہ بیماری نہیں گئی۔ وہ بیماری جو ایمان کے داخل ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، وہ بیماری جو شیطان کو نکال باہر کرنے سے ختم ہوتی ہے، وہ بیماری اہل بیت کا ذکر سن کر تقدر محسوس کرنے والے اور دل کے اندر شدت محسوس کرنے والے اور دل کے اندر سختی محسوس کرنے والے کہ جن کو اہل بیت کا ذکر سنتے ہی لگے کہ یہاں شیعیت پائی جاتی ہے، کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو سرمایہ ایمان پر کمال بلوغت نہیں ملی، کمال بلوغت کو نہیں ملی۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ میرے سامنے میرے بچے کی تعریف کریں اور بے حد تعریف کریں، میں خوش ہوں گا یا خفا؟ بولیے، آپ کے سامنے آپ کے بچوں کی میں تعریف کروں اور کہوں کہ آپ کے بچوں کی کیا تربیت ہے، آپ کے بچوں کا کیا عمدہ لباس ہے، دیکھ کے لگتا ہے کہ اسلام کا یہ بہترین شیدا ہے، اسلام پر فدائی ہے، اسلام پر قربان ہونے والا ہے، اس کا لباس، اس کی گفتگو، اس کا ملنا بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہے۔ اور یوں میں بہت سی باتیں آپ کے بچوں کی تعریف میں کہوں، بتائیے آپ خفا ہوں گے؟ خوش نہیں، جو خفا ہوگا وہ آپ کھڑا کرے گا، مجھے اپنے بچوں کی تعریف سے بڑی خفگی ہوتی ہے۔ خفا نہیں ہوں گے نا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ اپنے بچوں کی تعریف سن کر خوش ہوتے ہیں تو میرے مصطفیٰ اپنے بچوں کی تعریف سن کر خوش نہیں ہوتے؟ اور ہم کوئی ایسے بربنائے زعم ان کی تعریف نہیں کر رہے، بربنائے گمان فاسد کوئی ان کی تعریف نہیں کر رہے، ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو ابھی بچے تھے اور میرے آقا نے ان کو بچپنے کے باوجود منبر پر بٹھایا۔ اب غور کیجیے، سیدنا امام حسن کو بچپنے میں بٹھایا، سیدنا امام حسین کو بچپنے میں بٹھایا۔ میں اس سے ایک نقطہ آپ کے ذہن میں دینا چاہتا ہوں، ایک نور کی ایک شعاع آپ کے ذہن میں پیدا کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ جن کا بچپنا حافظ نشست منبر ہو، اسی سے اندازہ فرما لیجیے کہ جن کے بچپنے کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وہ بچے ہونے کے باوجود، آپ دیکھیے بڑے بڑے بزرگوں کے بچے ہیں مگر ان کو منبر پر نہیں بٹھایا جاتا، نہ وہ منبر پر بیٹھتے ہیں، اور اگر کوئی بیٹھنے کی کوشش بھی کرے تو دوسرے بزرگ یا بیٹھا ہوا بزرگ بھی منبر پر اس بچے کے لیے کہتا ہے اسے نیچے بٹھاؤ۔ لیکن کیا شان ہے